पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बहाने भारतीय जहरियत का मुंह तोड़ जवाब। मार्का हक में कामयाबी को 1 साल मुकम्मल। कंट्रोल लाइन पर जमीनी शरारत पर भारत ने मुंह की खाई। शाहीनों ने फजाई झड़प में दुश्मन के राफेल समेत 8 तैयारों को खिलौनों की तरह तबाह कर दिया। पाक बहरिया की कड़ी निगरानी की बदौलत भारतीय नेवी बहर अरब में जुम्बिश भी न कर सकी। आर्मी की रॉकेट फोर्स ने भारतीय फजाइया के पठानकोट बेस पर मिसाइल बरसाए। S-400 दिफाई निज़ाम समेत कई अहदाफ को तबाह कर दिया। मार्का हक में दुश्मन ने पाकिस्तान की कुव्वत और फैसला कुन सलाहियत का मुशाहिदा किया। किसी भी जाहिरियत का जवाब पहले से ज्यादा ताकत, दुरुस्तगी और आज़म के साथ दिया जाएगा। दुश्मन को आइंदा हर मुहिम जुई का जवाब उससे भी ज्यादा सख्त होगा। मार्का हक ने कौमी एतमाद को नई जिद्दत दी। पाक फजाइया की जदीद जंगी तैयारियों को दुनिया पर साबित किया। पाक फजाइया जदीद टेक्नोलॉजी और सलाहियतों के जरिए मुस्तकबिल की फजाई कुव्वत के तौर पर उभर रही है। मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में महारत ने पाक फजाइया को फैसला कुन फोर्स बना दिया। तर्जमान पाक फौज का अजीम फतह की सालगिरह पर पैगाम वाज़ेह कर दिया। पाकिस्तान की हर सलाहियत का महवर खित्ते में अमन व इस्तेहकाम का फ़रोग़ है। अमन हमेशा इज़्ज़त, वक़ार और खुद मुख्तारी बराबरी के उसूलों से जुड़ा है। ऑपरेशन बनियानुल मरसूस और मार्का हक एक अस्करी कार्रवाई नहीं था, बल्कि ये ईमान, एतिहाद और कौमी वक़ार की अमली तस्वीर था। ये वो मार्का था जिसमें पाकिस्तान ने साबित किया कि अमन हमारी तरजीह ज़रूर है, लेकिन दफ़ा हमारी ताकत है और वक़ार हमारी पहचान। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर मुजफ्फराबाद में पुरवकार तकरीब। शुरका के कौमी परचम थाम कर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। मार्का हक में पाकिस्तान ने अजीम कामयाबी हासिल की। दिफा पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर का मुजफ्फराबाद में तकरीब से खिताब। कश्मीर के बगैर पाकिस्तान का तसव्वुर अधूरा करार दे दिया। टाउन हॉल लाहौर में मुसल्लह अफवाज के साथ इजहार यकजहती के लिए शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। मुसल्लह अफवाज की अजीम फतह पर भरपूर खिराज तहसीन। मार्का हक अफवाज पाकिस्तान की शुजाअत की अजीम अलामत करार। पंजाब में 8, 9 और 10 मई को मार्का हक के हवाले से तकरीबात का ऐलान। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के मुताबिक 8 और 9 मई को लाहौर के लिबर्टी चौक पर कॉन्सर्ट होगा। 10 मई को तकरीब में मरियम नवाज शरीक होंगी। मार्का हक की तारीखी फतह को 1 साल मुकम्मल होने के मौके पर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करने के लिए पेशावर पुलिस का खुसूसी फ्लैग मार्च। कला बाला हसार के सामने शमे रोशन करके शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। मार्का हक की जीत को 1 साल मुकम्मल होने पर कराची की अहम शाहराहें पाक फौज के हक में बैनर्स से सजा दी गईं। बैनर्स और पोस्टर्स पर एक कौम एक मकसद और पाकिस्तान की सलामती सबसे पहले के अल्फाज दर्ज हैं। मार्का हक हमारे लिए सिर्फ एक यादगार वाक़या ही नहीं, बल्कि ये एक लकीर है कि जो कुछ आपने उस वक़्त देखा उसमें हमारा ज़ब्त व तहम्मुल शामिल था। अगर आइंदा कभी हमारे बारे में कोई गलत अंदाज़ा या मिस कैलकुलेशन की गई तो हमारा रद्द अमल इससे भी कहीं ज़्यादा शिद्दत से और फैसला कुन होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मार्का हक पाकिस्तान की फैसला कुन अस्करी बरतरी और फौलादी कौमी इत्तेहाद का नाकाबिल तरदीद सबूत करार दे दिया। वाज़ेह कर दिया मार्का हक सिर्फ एक यादगार वाक़या नहीं, बल्कि एक वाज़ेह लकीर है जो हमेशा के लिए खींच दी गई। वाज़ेह हुआ कि आइंदा किसी भी मुहिम जुई का जवाब पहले से कहीं ज़्यादा शदीद और फैसला कुन होगा। भारत ने पाकिस्तान को ज़ेर करने की कोशिश की, नतीजा उल्टा निकला। अस्करी महाज पर ही नहीं, भारत को सफारती सतह पर हजीमत का सामना करना पड़ा। दिफाई तजियाकार डॉक्टर मरियम फातिमा की डॉन न्यूज़ से गुफ्तगू। आज के पाकिस्तान को ज़्यादा मजबूत और आलमी सतह पर वक़ार भी बुलंद करार दे दिया। भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का बहाना बनाकर वतन अजीज़ पर हमले की नापाक मनसूबाबंदी की। मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा मुहिम चलाता रहा। भारत को हर महाज पर मुंह की खानी पड़ी। भारत के खिलाफ जंगी कामयाबी पर ISPR ने डॉक्यूमेंट्री जारी कर दी।
24 گھنٹوں کے دوران ایران سے اچھی بات چیت ہوئی، ڈیل کا قوی امکان ہے، ایران میں ایسے لوگوں سے بات ہو رہی ہے جو ڈیل چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کی صحافیوں سے گفتگو، امریکی صدر ایران کے سرنڈر نہ کرنے کے سوال پر صحافی پر برہم ہو گئے۔ ایران ہتھیار ڈالنے پر تیار نہیں، صحافی کا سوال، آپ کیوں کہتے ہیں وہ ہتھیار نہیں ڈالیں گے؟ آپ نہیں جانتے ایران معاہدے تک پہنچنے کی تلاش میں ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ۔ Facing an opponent right now in Iran that has refused to submit. You seem optimistic now as you may be closer to a deal. What's different about this moment now than in other moments where a deal has seemed close? Well, why do you say they refused to submit? You don't know that. You don't know what's They were going on firing behind on U.S. ships a few days ago. Yeah, I know. A few days ago is a long time ago. You know, in the world of war. امریکی ٹی وی چینل ٹرمپ کے پروجیکٹ فریڈم سے پیچھے ہٹنے کی اندرونی کہانی سامنے لے آیا۔ خلیجی ممالک کا آپریشن پر اظہار حیرت، سعودیہ نے شدید برہمی کا اظہار کیا، ریاض نے امریکی فوج کے لیے اڈے اور فضائی حدود کا استعمال معطل کر دیا۔ NBC نیوز چینل کا انکشاف، رپورٹ کے مطابق اس معاملے پر امریکی صدر اور سعودی ولی عہد میں بات چیت بھی ہوئی، تاہم دونوں رہنماؤں کی ٹیلی فونک گفتگو سے بھی معاملہ حل نہیں ہوا، جس کی وجہ سے ٹرمپ محض 48 گھنٹوں کے اندر ہی پروجیکٹ فریڈم روکنے پر مجبور ہو گئے۔ ایران جنگ کے خاتمے کے لیے امریکی تجاویز سے متعلق جواب آج ثالثوں کے حوالے کرے گا۔ دونوں فریق جنگ کے خاتمے کے لیے حتمی معاہدے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ امریکی ٹی وی CNN کا دعویٰ، ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے واشنگٹن کی تجویز کا جائزہ لینے کی تصدیق کی تھی۔ ایران کے چیف مذاکرات کار اور اسپیکر پارلیمنٹ کا ٹرمپ پر ایک بار پھر طنز، ایکس پر پیغام میں کہا آپریشن ٹرسٹ می برو ناکام ہو گیا، اب دوبارہ معمول کے مطابق آپریشن شروع کر دیا گیا۔ پاسداران انقلاب کا دشمن کے کسی بھی نئے حملے پر اس کے اندازوں سے بھی بڑھ کر مقابلہ کرنے کا اعلان۔ امریکی صدر ریجیم چینج، یورینیم کی چوری اور آبنائے ہرمز پر تسلط سمیت تمام محاذوں میں ناکام ہو گئے۔ مذاکرات کی میز پر بھی ایرانی منہ توڑ جواب کا سامنا کرنا پڑا۔ بحریہ کے ڈپٹی پولیٹیکل افسر محمد اکبر زادے کا بیان، واضح کیا پاسداران انقلاب بحریہ نے ثابت کر دیا کہ ایران آبنائے ہرمز پر غلبہ رکھتا ہے۔ ایرانی حملوں میں مشرق وسطی میں امریکی فوجی تنصیبات کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا، کم از کم 228 عمارتیں یا فوجی ساز و سامان تباہ یا متاثر ہوئے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کا انکشاف۔ تو پاکستان نے عالم اسلام کے لیے اور دنیا کے امن کے لیے یہ خدمت انجام دی، پختہ عزم کے ساتھ یہ بات چیت کے دروازے کھولے۔ یہ پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ بات چیت دیر پا امن میں جلد بدلے گی اور اس خطے میں امن قائم ہوگا۔ وزیر اعظم ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت جلد دیر پا امن میں بدلنے کے لیے پر امید، مذاکرات میں پیش رفت سے خطے میں مزید جانی نقصان سے بچا جا سکے گا۔ دونوں ممالک کی قیادت کا ایک پلیٹ فارم پر آنا عالمی سطح پر پاکستان پر اعتماد کا واضح ثبوت ہے۔ فیلڈ مارشل کی کوششوں سے فریقین مذاکرات کی میز پر آئے۔ شہباز شریف کی امن کے لیے سعودی عرب اور چین کے کردار کی بھی تعریف۔ ارض مقدس کا تحفظ پاک سعودی عرب دفاعی معاہدے کی بنیاد قرار دے دیا۔ مشرق وسطی کے موجودہ تنازع میں پاکستان نے بھرپور ثالثی کی، پاکستانی کوششوں سے جلد مثبت نتائج آئیں گے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا بریت کانفرنس سے خطاب، واضح کیا 2022 کے سیلاب میں معیشت کو بہت نقصان پہنچا، موسمیاتی تبدیلی کے نقصانات سے بچاؤ ضروری قرار دے دیا۔ پاکستان کے لیے قرض کی اگلی قسط پر IMF ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس کل ہوگا۔ 1 ارب 21 کروڑ ڈالرز کی قسط جاری کرنے کی منظوری کا امکان۔ آگ تو ہے مگر ہم نے تو نہیں لگائی، ہم تو 1% سے کم کاربن ڈائی آکسائڈ پروڈیوس کرتے ہیں، تو یہ ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر، اسے عالمی ناانصافی کہیں یا منافقت، لیکن سچ یہی ہے کہ جو موسمیاتی تبدیلی کا سبب ہیں وہ قیمت ادا نہیں کر رہے۔ وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک کا ڈان میڈیا کے تحت ماحولیاتی کانفرنس سے خطاب میں شکوہ۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے موسمیاتی اور ماحول دوست مالیات کے حصول کے لیے دستیاب فنڈز کا شفاف،
فعال اور مؤثر استعمال ضروری قرار دے دیا۔ پاکستان کو تیزی سے بڑھتے ہوئے ماحولیاتی چیلنجز کا سامنا ہے، سینیٹر شہری رحمان کا اظہار خیال۔ صدر مملکت نے سینٹ کا اجلاس آج شام 5 بجے طلب کر لیا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس 11 مئی کو شام 5 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا۔ وفاقی حکومت نے مزید 66 سرکاری اداروں کے بینک اکاؤنٹس بند کر دیے۔ اکاؤنٹس بند ہونے سے اداروں کے تقریباً 300 ارب روپے قومی خزانے کو منتقل ہو جائیں گے۔ تحریک انصاف کا مانسہرہ میں جلسہ، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے ہزارہ ڈویژن کے لیے 200 ارب روپے کے ترقیاتی پیکج کا اعلان کر دیا۔ 50 ارب روپے سیاحتی منصوبوں پر خرچ کیے جائیں گے۔ مانسہرہ میں میڈیکل کالج، نرسنگ کالج، ٹراما سینٹر کی تعمیر کا بھی اعلان کر دیا۔ کراچی میں شیما کرمانی اور انسانی حقوق کی خواتین ورکرز کی گرفتاری اور مبینہ بدسلوکی پر ایڈیشنل آئی جی کراچی آزاد خان کا نوٹس، ڈی ایس پی صدر، ایس ایچ او ویمن اور ایس ایچ او آرٹلری میدان تھانہ معطل۔ کراچی پولیس چیف نے پولیس کو شہریوں کے آئینی حقوق کا مکمل خیال رکھنے کی ہدایت کر دی۔ سعودی وزیر خارجہ دورہ ترکی پر انقرہ پہنچ گئے۔ ترک صدر طیب اردوان نے فیصل بن فرحان کا استقبال کیا۔ ملاقات میں ترک سعودی تعلقات، خطے میں استحکام کے لیے تعاون بڑھانے پر زور۔ ترک اور سعودی وزراء خارجہ کی رابطہ کونسل کے اجلاس کی بھی صدارت۔ رابطہ کونسل کا چوتھا اجلاس سعودی عرب میں ہونے کی توقع ہے۔ عراق کے شہر اربیل میں ڈرون حملہ، رپورٹس کے مطابق حملے میں کرد گروپ کے ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی میڈیا نے ویڈیو جاری کر دی۔ حملے کے مقام سے آگ کے شعلے بلند۔ شمالی عراق میں کردستان ڈیموکریٹک پارٹی آف ایران کے ٹھکانوں پر ڈرون حملے کیے۔ ایرانی افواج کی جانب سے ایک ہی دن میں گروپ کی تنصیبات پر دوسرا بڑا حملہ کیا گیا، کرد گروپ کا دعویٰ۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی فضائی حملے میں مزید 4 افراد شہید اور 33 زخمی ہو گئے۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق قصبہ سکسکیہ کے مرکزی علاقے میں ایک تجارتی مرکز کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل کی جنگ بندی معاہدے کے بعد پہلی بار بیروت پر بھی بمباری، زاہیہ کے گنجان آباد علاقوں کو نشانہ بنایا گیا، کئی عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ اسرائیلی افواج نے مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر جنین میں بڑے پیمانے پر زرعی اراضی کو بلڈوز کرنا شروع کر دیا۔ عرابہ اور یابت کے رہائشیوں کا اقدامات پر گہری تشویش کا اظہار، نئی اسرائیلی آبادکاری کے منصوبے کا پیش خیمہ قرار دے دیا۔ شمالی کوریا کا جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے معاہدے میں شامل نہ ہونے کا فیصلہ، این پی ٹی کا حصہ نہیں بنیں گے، پیانگ یانگ کا دو ٹوک پیغام۔ محکمہ موسمیات کی آج سے 11 مئی کے دوران ملک کے مختلف علاقوں میں شدید گرمی کی پیش گوئی۔ دادو، شہید بے نظیر آباد، جیکب آباد، لاڑکانہ، سکھر، سبی، تربت اور پنجگور میں درجہ حرارت 46 سے 50 ڈگری تک جانے کا امکان۔ اور بنگال ٹائیگرز کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں فتح کا مشن، قومی کرکٹ اسکواڈ کا مسلسل تیسرے روز شیر بنگلہ کرکٹ اسٹیڈیم میں بھرپور پریکٹس سیشن۔ سیریز کا پہلا میچ 8 مئی سے شروع ہوگا۔